آج کل پی ٹی آئی کے لوگوں نے میرے پہ پورا اٹیک کیا ہوا ہے، میرے سوشل میڈیا پہ، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جتنے بھی میرے پلیٹ فارمز ہیں ان کا بس چلے تو میرے واٹس ایپ پہ بھی اٹیک کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور یہ ہمارے جو گروپس ہیں پارٹی کے، یہ ان کو بھی کسی طریقے سے ختم کروا دیں یا چاہیں کہ یہ آگے چیزیں نہ بھیج سکیں میری۔ تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ عمران خان، اس کی جتنی ٹیمیں ہیں اور جتنا غلیظ اس کا سوشل میڈیا ہے سب کو معلوم ہے۔ اور پھر وہ جو جبران الیاس سے ایک بڑا ہی گھٹیا آدمی جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا سوشل میڈیا چلاتا ہے، اور شہباز گل جو ہے، اور اظہر مشوانی، اور اس سے پہلے وہ ارسلان ہوتا تھا، ڈاکٹر ارسلان کر کے نام تھا، ارسلان خالد میرا خیال ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو مرضی کر لو، تم جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لو میرے خلاف، تم میری آواز نہیں بند کر سکتے۔ اور تم جتنے فیشسٹ ہو، تم جتنے غلیظ لوگ ہو، جتنے گندے لوگ ہو، تم لوگوں کی آوازیں بند کرتے ہو، تم لوگوں کی زبان بندی کرنے کی کوشش کرتے ہو سوشل میڈیا پہ، تو تمہیں تو میں نے نہیں چھوڑنا، تمہیں تو میں نے تمہارے گھر تک پہنچا کے آنا ہے، عمران سمیت۔ اور یہ جتنی بھی تم نے آج تک سیاست کی ہے پاکستان میں، نفرت کی، تشدد کی، اور ہر قسم کی جو تم نے ادھر وہ بد امنی پھیلائی ہے اور اس ملک کے اندر عدم استحکام پھیلایا ہے، فساد انتشار کیا ہے، اس کا تمہیں جواب تو دینا پڑے گا۔ اور جب میں عمران کی اصلیت دکھاتا ہوں لوگوں کو، اور یہ جب لوگ جو ہیں وہ میری بات سنتے ہیں، تو تم میری ریچ روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ تم بڑے فیشسٹ لوگ ہو، تم بڑے ہی سخت قسم کے گندے لوگ ہو، اور تم الٹا ہی کہتے ہو کہ ریاست تمہارے ساتھ فیشزم کر رہی ہے۔ اصل میں تم فیشسٹ ہو، اور تمہارے ساتھ تو ابھی وہ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اگر میں ہوتا تو میں تمہیں سبق سکھاتا صحیح والا، اور میں تمہیں بتاتا اس وقت، اور میں تمہیں اس مثال بناتا کہ اس ملک کے اندر اگر کسی انسان کی زبان بندی کی جائے صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ پہ جائز تنقید کرتا ہے، تو آپ اس سے فوش گالیاں اس کو دیں، اس کے بیہودہ اس سے باتیں کریں، اس کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں، اور آپ اپنی گندی تربیت دکھائیں۔ عمران خان تو شروع سے اس طرح کا ہے، وہ تو ماں بہنی گالیاں نکالتا ہے۔ اور یہ اس طرح کی جو حرکتیں کرنے والے آپ سارے بھی لوگ ہو، آپ لوگوں کا بھی جو ہے بہت برا حال کرتا میں، اگر میں ان کی جگہ ہوتا۔ یہ تو بھی کچھ بھی نہیں کر رہے، اور اس لیے جو ہے نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، اس ڈرامے کو بند کرو۔ آپ لوگوں نے جو کچھ اپنے دور میں کیا ہے وہ تو آپ کے سوشل میڈیا کی غلاظت سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے گندے لوگ ہو۔ اگر آپ لوگوں کے پاس آج حکومت ہوتی، جو کہ شکر ہے کہ نہیں ہے، تو آپ لوگ تو میرے جیسی پارٹی جو ہے اس کا بالکل داخلہ بند کر دیتے سیاست میں، کیونکہ میری پارٹی جو ہے وہ عام لوگوں کی پارٹی ہے، اور عام لوگوں کو جب میں اصل باتیں بتاتا ہوں تو وہ میری باتیں سنتے ہیں۔ اور یہ آپ کو اتنی ناگوار گزرتی ہے بات کہ آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کے بارے میں اس کے بارے میں ٹھیک باتیں بتا رہا ہوں سب کو، تو آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور آپ میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور خلاف اس حد تک ہوتے ہیں کہ میرے خلاف جو ہے میرے بدتمیزی کرواتے ہیں، بدلہضی کرواتے ہیں، فحش قسم کی۔ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں ایک بات کہ یہ آپ پہ گھروں میں برداشت ہوتا ہوگا، میرے گھر میں نہیں برداشت ہوتا۔ میں نے کبھی کسی کی فحش بات جو ہے اس کو میں نے جانے نہیں دیا۔ جس دن میرے ہاتھ میں آپ میں سے کوئی آئے گا، میں آپ کو دیکھ لوں گا اچھی طرح، جو بھی میرے خلاف کوئی فحش بات کرتا ہے میرے گھر والوں کے بارے میں یا میرے ارد گرد لوگوں کے، تو وہ یاد رکھے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو اس کے آخر اس کے گھر تک پہنچا کے آؤں گا۔ اور یہ ابھی میرے اس وقت چونکہ ہاتھ میں نہیں ہے، تو میں آپ لوگ جو ہے وہ بدتمیزی کری جا رہے ہو، لیکن کب تک کرو گے؟ یہ جو ہے نا اپنی تربیت دکھانا بند کر دو۔ میری زبان نہیں روک سکتے آپ، نہ میرے الفاظ روک سکتے ہو، نہ میری جو سوشل میڈیا پہ میں جو کچھ لوگوں کو سچ بتا رہا ہوں اس کو روک سکتے ہو۔ اگر ہمت ہے تو لاجیکل جواب دو، میری باتوں کا جواب دو بجائے گالم گلوچ کرنے کے۔ یہ تو گندا ٹیکٹک ہے جو عمران نے سکھایا کہ جی میرے مخالفوں جو ہیں ان کو چھوڑو نا۔ وہ عجیب عجیب گندے الفاظ استعمال کرتا تھا، کبھی کہتا تھا تن دو ان کو، کبھی کہتا تھا ان کو چھوڑو نا، کبھی کہتا تھا ان کو پتہ نہیں کیا کیا کر دو، میں بولنا بھی نہیں چاہتا۔ تو یہ بڑا گندا آدمی ہے عمران جو ہے، اسی کے جو امیج کے اوپر یہ پارٹی بنی ہوئی ہے تو کتنی گندی ہوگی۔ اور آپ سوچیں کہ جس کے اندر شہباز گل جیسا گھٹیا آدمی، اتنا گندا آدمی جس کی زبان سے جو ہے ہمیشہ گند نکلتا ہے، جس میں وہ سپوکس پرسن ہو تو اس پارٹی کا کیا حال ہوگا؟ ان کو نمونے ہی ایسے ملے ہیں۔ پھر یہ لوگ جو ہے مذہب کی بات کرتے ہیں، پھر یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ تو تم جو مرضی کر لو، میں نے بتانا تمہیں یہ تھا۔ اور یہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ سٹارٹ کب ہوا تھا، جب بشرا بی بی نے میرے گھر میں فون کروایا تھا کہ میں عمران خان کے بارے میں تنقید نہ کروں۔
میں تو اس وقت سخت الفاظ بھی نہیں بولتا تھا عمران کو، میں تو عام باتیں کرتا تھا، جس طرح کہ ہوتا ہے کہ کرٹیسزم کرتے ہیں آپ اس کی پالیسیز پہ، اس کی جو زندگی میں جو اس کے تضادات ہیں، جو اس کی منافقتیں ہیں، میں وہ بات کرتا تھا اور عام طریقے سے کرتا تھا. اور عمران کو کئی جگہ میں عمران خان صاحب کہتا تھا اور کئی جگہ میں عمران خان کہتا تھا. اب تو میں یہ دونوں کام نہیں کرتا نا، کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے. جب یہ لوگ اس حد تک چلے جائیں گے، اس حد تک گندگی کریں گے، تو نہ وہ عمران خان صاحب رہتا ہے اور نہ وہ عمران خان رہتا ہے. وہ میرے لیے صرف عمران ہے، اور میں تو اس کا کوئی نک نیم نہیں رکھنا چاہتا. میں اس کے خلاف ہوں کہ کسی کے نام کو بگاڑے، نہیں تو اس کے تو ایسے ایسے نام میں رکھ سکتا ہوں کہ جس طرح کا یہ فضول آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے، اس کے بارے میں تو میں پتہ نہیں کیا کیا بول سکتا ہوں. میں تو عمران بھی نہیں کہنا چاہتا دل سے، لیکن کیا کروں کہ اس کا نام اب یہی ہے تو یہی بولنا چاہتا ہے، بولنا پڑتا ہے مجھے. تو اس لیے جب بشرا بی بی نے میرے گھر میں فون کروایا نا، وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا. اور میرے گھر والوں نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو جو ان کا دل کرتا ہے وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے رہیں گے، اور ہم ان کو نہیں روک سکتے. وہ اپنی جگہ پہ سچ بولتے ہیں اور ان کی پورا ایک سیاست کے حوالے سے ایک علم ہے، اور وہ سیاست میں ایک خاص نظریے پہ کھڑے ہیں، اور اس نظریے کے سامنے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران رکاوٹ ہے سب سے بڑی. اس لیے وہ عمران کو کرٹیسائز کرتے ہیں، باقیوں کو بھی کرتے ہیں. اس کو زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ دھوکہ دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، اور مذہب کے نام پہ بھی کرتا ہے، مذہب فروش ہے بہت بڑا، اور اپنے بارے میں کہتا ہے جی خدا مجھے بنا رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا بک بک کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی عمران جو ہے وہ امیروں کو لے کے دوبارہ آ گیا تھا. ایک نئی پارٹی امیروں کی بنا دی تھی، عام لوگوں کو تو کچھ نہیں دیا، نہ اس نے ان کو لیڈر بنایا. اسی طرح یہ عمران جو ہے، اس کے بارے میں جو بھی باتیں کرتا تھا، میرے گھر والوں نے کہا، بشرا بی بی کو کہلوایا کہ کیونکہ اس نے فون کروایا تھا، تو کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد یہ شروع ہو گیا یہ کام. وہ اس دن کے بعد سے آپ ذہن میں رکھیں کہ میری جو فالوئنگ تھی وہ بہت زیادہ تھی، ابھی بھی ہے پاکستان میں، لیکن سوشل میڈیا پہ بھی فالوئنگ بہت زیادہ تھی، میرا ریچ بہت زیادہ تھی. انہوں نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا. ٹویٹر پہ انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے ایک جگہ پہ روکا ہوا ہے، اور یہ بڑا خوش ہوتے ہوں گے، بڑی ان کو خوشی ہوتی ہوگی، واہ جی واہ دیکھا جی ہم نے کیا. مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ میں نے ان کو کام پہ لگایا ہوا ہے، کسی یہ جبران الیاس کو اور یہ شباز گل کو اور یہ اظہر اشوانی کو. یہ بیچارے کسی قابل ہیں ہی نہیں، یہ تو 2% کے لوگ ہیں سارے میرے سامنے. کیونکہ جب میں اس ملک میں پوری ہر جگہ اس کے کونے میں، ہر کوچے میں جانا جاتا تھا، تو یہ بیچارے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو جانتا کوئی نہیں تھا. یہ تو سوشل میڈیا سے بنے، وہ بھی عمران نے ان کو وزیر اعظم بن کے ان کو کوئی حیثیت دی ہے، ادروائز یہ میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں. میں تو ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور خاص طور پہ اگر بدلحاظی کروائیں گے میرے ساتھ تو میں تو ان کی اوقات یاد دلاؤں گا ان کو. تو یہ مجھے پتہ ہی کہاں سے شروع ہوا ہے. اور اس کے بعد سے بشرا بی بی کی انسٹرکشنز اور عمران کی انسٹرکشنز کے بعد میرے خلاف یہ پورا کام شروع ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک بہت زیادہ مشہور، بہت زیادہ مقبول، بہت زیادہ اس کا نام، اس کی شکل، اس کے کام، اس کے گانے سب لوگ جانتے ہیں پاکستان میں. تو اس لیے اس کو روکو. اگر اس کو نہ روکا تو یہ تو رکے گا ہی نہیں کس طریقے سے. پارٹی کھڑی کر لے گا تو ہمارا تو جو ہے نا بستہ الٹ دے گا، یا ہمارا جو سودا گرا دے گا، یا ہماری دکان بند کر دے گا. یہ جو سیاست میں انہوں نے گندی دکان اپنی بنائی ہوئی ہے، ایک گمراہ کن اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹی اور دھوکے باز اور فراڈ کی جو دکان ہے عمران کی. تو اس لیے انہوں نے یہ کیا تھا. لیکن اس کے بعد میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. یہ بے شک اب اس چیز کو آگے اس حد تک لے گئے کہ یہ میری دشمنی کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ہر وہ بدتمیزی مچائے رکھتے ہیں. اور آپ جا کے میرے سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ لگتا ہے کہ جیسے پورا پاکستان جو ہے وہ اس میں لوگ صرف یہ کرنے آ رہے ہیں، لیکن وہ چند ہزار بھی نہیں ہوتے. جبکہ میں سڑک پہ نکلتا ہوں، اب میں کیا کرتا ہوں، میں اب سے نا ویڈیوز بنایا کروں گا. میں سڑک پہ نکلوں گا اور عام جا رہا ہوں گا، اور دیکھیے گا لوگ مجھ سے کیسے ملتے ہیں، مجھ سے کس طرح بات کرتے ہیں اور کتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور یہ صرف یہ دکھاتے ہیں سوشل میڈیا کہ ان کی یہ باقاعدہ ٹیکٹک ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ دکھاتے ہیں کہ جیسے میرے خلاف ہیں سارے پاکستانی میرے ساتھ ہیں. ان کو بات جب تک پہنچے گی نہیں ہر ایک کو، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہ پارٹی ہے برابری پارٹی، اور یہ وہ آدمی ہے جواد احمد جو اس ملک میں ایک نئی پارٹی کھڑی کر سکتا ہے عام لوگوں کی، صرف جو 78 سال میں کبھی نہیں ہوا. تو وہ تو سارے میرے ساتھ ہیں. ابھی بھی سڑک پہ مجھے لوگ ملتے ہیں، مجھے کہتے ہیں وہ جی آپ نے جو بڑا زبردست کام کیا ہے، اس دفعہ جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. یہ عام طور پہ مجھے سننے کو ملتا ہے. اور یہ ایسے میرے خلاف انہوں نے پوری ٹیمیں لگائی ہوتی ہیں. جیسے ہی میرا کوئی بلاگ آتا ہے، جیسے ہی میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں، یہ فوراً اپنی پوری ٹیموں کو میرے خلاف کر دیتے ہیں ایکٹیویٹ، اور ان کے ہزاروں لوگ آ کے بک بک شروع کر دیتے ہیں سارے میرے میڈیمز پہ. لیکن آپ جو مرضی کر لیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے میرا.
گیا، کیونکہ میں نے بار بار کہا ہے کہ میں تو ایک زمین پہ سونے والا آدمی ہوں، میں تو زمین پہ سو جاتا ہوں، ساری عمر میں زمین پہ سویا ہوں. یہ تو بہت عرصہ جو ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے میں اب ایک زمین پہ نہیں سوتا اس طرح. نہیں تو میرے تو کمرے میں گدے لگے ہوئے تھے اور گدے پہ میں سوتا تھا. سارے میرے دوستوں کو پتہ ہے، سارے میری یونیورسٹی لوگوں کو پتہ ہے، میرے بینڈ ممبرز کو پتہ ہے، بگے کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے جو میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. میں شاید لیے بگے کی بات کر رہا ہوں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں بھائی جو اس وقت مشہور ہیں یا جو اس وقت اپنے کام میں مشہور ہیں، یہ سب میرے ساتھ کام کرتے رہے. ان کو پتہ ہے کہ میں کس طرح رہتا تھا. میرے تو کمرے میں اے سی تک نہیں ہوتا تھا، ابھی بھی میں اے سی میں نہیں بیٹھتا. تو مجھے میرا کرنے کے کیا، یہ میرا کچھ کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ میری زبان بندی کریں، اور اس کو میں معاف نہیں کروں گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی تکلیف ہوئی ہے اور غصہ چڑھا مجھے جس بات کا، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے میری زبان بندی کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ فیشسٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے میرا سچ جو ہے لوگوں تک نہ جانے دینے کے لیے پوری اپنی اسٹرگل کی ہے، پوری اپنی جان ماری ہے، لیکن پھر بھی یہ روک نہیں سکے مجھے. تو مجھے اس بات کا بڑا غصہ ہے، اور میں نے ان کو چھوڑنا کوئی نہیں ہے. اور یہ صرف اس وقت میرے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں، تو یہ اس طرح پھر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ جو کر رہی ہے ریاست، میں پھر کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہے. یہ فیشسٹ لوگ ہیں، ان کو فیشسٹ طریقے سے ہی ہینڈل کرنا چاہیے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. فیشسٹ لوگوں کو فیشسٹ طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. یہ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ یہ تو فساد انتشار میں جا رہے ہیں. ان کا بوٹ پالشیا جو ملازم جو فوج کا جو ان کا لیڈر ہے عمران، وہ تو ساری عمر بوٹ پالش کر کے وزیر اعظم بنا ہے. میں تو کبھی فوج کے ساتھ جاتا ہی نہیں ہوں. میں تو ان کو صرف ایک عزت دیتا ہوں، پیار دیتا ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ کوئی سیاست کا تعلق نہیں رکھتا. یہ تو ان کا بنا ہوا آدمی ہے، یہ تو ان کے گود میں بیٹھ کے اس نے سارا کچھ انجوائے کیا ہوا ہے. تو آخر میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بات یاد رکھو آپ سارے، کہ یہ جو آپ گالم گلوچ کرتے ہو نا، اور خاص طور پہ وہ لوگ کچھ تو وہ بزدل ڈپوک اور بڑے بیچارے گھٹیا سے عام سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر اپنی اصل شکل، اپنا اصل نام، اپنی اصل خبر، اپنے ایڈریس سے ہم نے کچھ کیا، اپنے اصل اکاؤنٹ سے، تو پھر لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. میں تو نہیں تمہیں اس طرح کی کوئی حرکت کروں گا، میں تو تمہیں لیگلی دیکھوں گا نا، میں نے تو تمہیں لیگلی دیکھنا ہے. لیکن اور لوگوں کے ساتھ کرو گے تو وہ ہوتا ہے تمہیں واسطے کچھ اور بھی کریں. پاکستان میں تو آج کل کوئی بھی کسی کے خلاف بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ آپ کو واقعات آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو وہ تو لوگ بیچارے بچے رہیں گے شاید جب تک کہ وہ اپنی اصلیت نہیں دکھائیں گے لوگوں کو، اور وہ بیچارے کسی نہ کسی دن وہی پھنسیں گے. لیکن جو لوگ اپنے نام سے، اپنی شکل سے باقاعدہ دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، تو میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ ایک لاہور کے ایک علاقے میں، تھوڑا سا دور کا علاقہ، وہاں پہ دو بھائی گئے سبزی نہیں، انہوں نے کیلے خریدنے تھے. ہاں، تو کیلے انہوں نے لیے، اور وہ شاید 130 روپے کے تھے، اور انہوں نے اس کو کہا جی ہمارے پاس 5000 روپیہ یا 100 روپیہ ہے. تو پھل والے نے کہا کہ جی میرے پاس تو 5000 کا چینج نہیں ہے، تو اس لیے میں تو نہیں کچھ کر سکتا. تو انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کرو کہ یہ جو ہے نا کیلے جو ہیں یہ 130 روپے کے اگر ہیں، 30 روپے کے واپس ہم دے دیتے ہیں آپ کو، اور 100 روپے کے کیلے ہم لے جاتے ہیں. تو ساتھ ان بھائیوں نے نا اس کو بڑی کوئی گندی سی بات کی، اس کو کوئی گالی نکالی، جو اس کے گھر والے جس میں انوالوڈ ہو گئے، جس میں اس کی فوش کو بات کی بیہودہ، وہی جو پی ٹی آئی والے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بیچارے وہ بھی پی ٹی آئی کے ہوں، پی ٹی آئی نے ہی تو یہ اس ملک پہ یہ ڈالی ہے. سوشل میڈیا پہ جب لوگ گالیاں نکالتے ہیں ماں بہن کی، تو ان کو لگتا ہے ہم ویسے بھی کسی کو نکال سکتے ہیں. انہوں نے کوئی بات ایسی کر دی. جب انہوں نے کوئی بات کی تو وہ جو سبزی والا تھا، وہ ہوگا کوئی تھوڑا سا میٹر ہوگا اس معاملے میں، وہ اس کو غصہ چڑھ گیا. اس نے ان کو آگے سے کچھ کہہ دیا. میرا تو خیال ہے ان کو 2-4 لگانی چاہیے تھی، لیکن اس نے بھی آگے سے گالم گلوچ کر دی. گالم گلوچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن چونکہ ماحول ہی ایسا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ ماحول ہی بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے جب گالم گلوچ کی تو انہوں نے پھر گالم گلوچ کی. گالم گلوچ سے معاملہ آگے بڑھا. یہ 30 روپے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ 100 روپے کا مسئلہ بھی نہیں تھا، یہ 5000 کا مسئلہ بھی نہیں تھا، یہ صرف گالم گلوچ کا مسئلہ تھا. تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ دو بھائی جو ہیں ان کو تو انہوں نے مار دیا، کیونکہ انہوں نے پہلے ان کو مارا. وہ بیچارہ کو غریب سا کمزور سا تھا کوئی کیلے بیچنے والا، تو وہ کتنی کو اس میں جان ہوگی، انہوں نے اسے کٹا چھوٹا. اس کے بعد اس نے لوگ بلا لیے. اب چونکہ وہ علاقہ اس کا تھا، وہ لوگ آ گئے، وہ ساتھ کو کرکٹ کھیل رہے تھے، انہوں نے آ کے ان کو مارنا شروع کر دیا، ان دو بھائیوں کو. یہ بھی لڑے ہوں گے، اور لڑنے میں بھی آپ کو پتہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو، ماں بہن کی. تو انہوں نے ایک دوسرے کی ماں بہن جو ہے وہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ان کو بازار میں لے آئے.
تو اسے اور غصہ پڑا اور آخر کار لڑائی اتنی ہوئی کہ وہ 2 لوگ جان سے گئے. اور اس کے بعد سی سی ڈی نے کیا کیا کہ وہ جو بیچارے جن کو پہلے گالی دی تھی ان بھائیوں نے اور پھر انہوں نے آگے سے گالی دی تھی, ان کو بھی سی سی ڈی نے ایک پولیس مقابلے میں مار دیا. تو اب مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ 4 غریب لوگ جو ہیں ان کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ 4 غریب لوگ مارے گئے. ان کے گھروں میں اب راشن وہ نہیں لے کے آ سکتے. اب ان کے گھر میں روزی روٹی جو ہے وہ اس میں یہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ان 2 بھائیوں کا. ان کے ماں باپ بیچارے پریشان ہیں. اور وہ جو دوسرے 2 جو تھے جو کہ کیلے والا تھا اور اس کا جو دوست تھا جس نے بیٹ سے دونوں بھائیوں کے سر پہ مارا, وہ بھی بیچارہ جو ہے اس کے گھر میں اب اس آدمی کا کوئی رول نہیں رہا. اب پتہ نہیں باقی کون ہوں گے, اس کی بہنیں ہوں گی, ان کی کوئی بڑے بھائی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ان کا باپ بھی زندہ ہے کہ نہیں کسی کو پتہ نہیں ہے. لوگ میڈیا تو سوچتا بھی نہیں ایسی باتیں نا کہ یہ بھی بتائے کہ یہ غریب لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے آخر کار. تو یہ صرف اس لیے ہوا ہے اور ان کے گھر میں اب پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. اتنے جوان لوگ جو ہیں وہ مر گئے ہیں. وہ کیلے والا آخر کچھ نہ کچھ پیسے گھر لے کے جاتا تھا نا, اور وہ 2 بھائی بھی دودھ کا کام کرتے تھے تو کچھ لے کے جاتے ہوں گے. تو انہوں نے گالم گلوچ کی ہے اور 4 مارے گئے. اب آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی والوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم فوش زبان استعمال کرتے ہو, بےہودگی کرتے ہو, گندی گفتگو کرتے ہو, غلیظ باتیں کرتے ہو. تم لوگوں کی ماؤں بہنوں کو بازاروں میں لے آتے ہو, سوشل میڈیا پہ لے آتے ہو. تمہارے اکاؤنٹ پہ خدا اور رسول کا نام لکھا ہوتا ہے. تم اتنے بغیرت ہو کہ اتنے لانتی ہو کہ تم پھر بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہو. تو تمہارا کیا خیال ہے جب تم کسی کی پکڑ میں آؤ گے تو وہ تمہیں چھوڑے گا؟ تو تمہیں کم از کم وہ سبق تو سکھائے گا نا جو وہ سکھا سکتا ہے. میں تو صرف قانونی طور پہ سکھا سکتا ہوں نا, کیونکہ میں تو ایک پیسفل آدمی ہوں. اور ویسے بھی میں جو ہوں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر پیار محبت سے بات کرنی چاہیے, اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کو پھر قانون کے حوالے کرنا چاہیے. لیکن اس ملک میں ایسے بہت سے لوگ ہیں, جیسے یہ 2 بھائی تھے اور جیسے وہ جو کیلے والا تھا اور اس کا جو دوست تھا, جو کہ آپ کو اس طرح کی حرکتیں کرو گے, کسی کو کچھ کہو گے, جس دن اس کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی ہے جو مجھے گالیاں نکالتا ہے یا مجھے فوش باتیں کرتا ہے یا بےہودگی کرتا ہے میرے ساتھ, میری ماں بہنوں کی بارے میں بکواس کرتا ہے, تو وہ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان کا جو ماحول ہے یہ خراب کر رہے ہو تم لوگ پی ٹی آئی والوں. تم لوگ بڑے گندے لوگ ہو. کسی نے دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کیا ہے اصل میں, پی ٹی آئی کا اصل چہرہ کیا ہے, تو جا کے میرے فیس بک پہ, میرے یوٹیوب پہ, میرے ٹویٹر پہ, میرے انسٹاگرام پہ, میرے ٹک ٹاک پہ ان کی اصل شکلیں جا کے دیکھو کہ یہ اصل میں کیا گندے لوگ ہیں. اور کیوں میں عمران کے اتنا زیادہ خلاف ہوں, کیونکہ اس نے اس طرح کی پود پیدا کی ہے, اس طرح کے گندے لوگ پیدا کیے ہیں. اور میں ان کے ماں باپ کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ قصوروار ہیں, کیونکہ ان کے ماں باپ نے ایسے بچے جو ہیں ان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے, اور وہ بیچارے گندگی بکھیر رہے ہیں ہر طرف. جیسے غلاظت ہوتی ہے نا, جو واش روم میں آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کر کے آتے ہیں, تو اسی طرح جب آپ واش روم میں نہ جائیں اور آپ چلتے پھرتے رہیں سارا دن, اور آپ جو ہے جو آپ کے پیٹ میں جو بھی وہ نکلتا رہے دونوں طرف سے, مطلب آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا دونوں طرف سے جو ایکسکریشن ہوتی ہے وہ کرتے رہیں آپ, کیونکہ آپ نے جانا ہی نہیں واش روم, تو آپ غلاظت بکھیر رہے ہوں گے ہر طرف. تو وہ آپ کو کتنی بری بات لگتی ہے میری یہ بات کہ دیکھیں یہ ایسے کوئی آدمی غلاظت بکھیر رہا ہو اس طرح, تو کتنا گندا لگتا ہوگا, بو بھی آئے گی اور لوگ جو ہیں اس سے دور بھی ہٹیں گے. تو بدتمیزوں, بے لحاظوں, بے غیرتوں, لانتی ہو, تمہارے اندر سے یہی بو آتی ہے اصل میں, کیونکہ یہی والی غلاظت جو تم یہ نہیں بکھیرتے بلکہ سوشل میڈیا پہ آپ اپنی زبان سے بکھیرتے ہو, وہ اتنی ہی بڑی غلاظت ہے جتنی غلاظت کی میں بات کر رہا ہوں. اگر تم ویسے چلتے پھرتے وہ کر رہے ہوتے جو تم واش روم میں جا کے اصل میں کرنا چاہیے, تمہیں لیٹرین میں جا کے کرنا چاہیے, تو تم اتنے گندے لوگ ہو, اتنے تم گندے اور گھٹیا لوگ ہو کہ تم لوگوں کی مجھے نہیں پتا کہ اب تمہارا بنے گا کیا, تمہارا مستقبل کیا ہوگا, میں واقعی نہیں بتا سکتا. اور جتنے صحافی ہیں نا یہ جو بکواس کرتے ہیں میرے بارے میں کہ جی میں تو بڑا سخت بولتا ہوں عمران کے خلاف اور یہ وہ, میں تمہاری بھی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا. تم منافق لوگ ہو, تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کسی کے خلاف سخت بات کرنا اور کیا ہوتا ہے, اور کسی کے خلاف گندی گفتگو کرنا, اس کی ماں بہن کے بارے میں بےہودگی کرنا, اس کی جنسی الفاظ بولنا, اس کے جو جسم ہے اس کے بارے میں الفاظ بولنا,
اس کو جانور کہنا، تمہیں نہیں پتا کہ ان میں فرق کیا ہے. اگر کسی کو غلیظ کہا جائے تو اس کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوتا جتنا کسی کو ماپ کی گالی نکالی جائے. اگر کسی کو لانتی کہا جائے تو آپ لانتی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ پروف کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس لیے لانتی ہے کیونکہ یہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اور اس کی بیٹی جو ہے وہ پھر رہی تھی عدالتوں میں اور اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اس لیے بڑا بغیرت اور لانتی ہے. تو آپ تو کہ بتا رہے ہوتے ہیں نا. اب آپ کسی کو جب کوئی جانور کا لفظ کہیں گے وہ تو وہ نہیں ہے، تو وہ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ تو وہ بات کر رہے ہیں جو آپ پروو بھی نہیں کر سکتے، اور آپ جان کے کر رہے ہیں اس کو بے عزت کرنے کے لیے. وہ تو نہیں چھوڑے گا آپ کو. اگر کسی کے باپ نے ڈاکہ مارا ہو نا تو آپ اس کو کس طریقے سے کہہ دیں کہ آپ کے باپ نے ڈاکہ مارا ہے، جیسے اس ملک میں ہوتا بھی ہے. حکمران طبقے میں بہت سے لوگوں نے بڑے پیسے بنائے ہوتے ہیں، ہر قسم کا کام کیا ہوتا ہے، عمران خان سمیت. تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی، تو ظاہری بات ہے قاسم سلمان کو برا تو لگے گا کہ عمران کو کہہ دیا کہ جی دیکھیں اس نے توشہ خانہ سے اتنے پیسے بنا لیے، بڑا لالچی ہے اور یہ بڑا دھوکے باز ہے، اس نے ملک ریاض سے دوستی رکھی، کرپٹ آدمی ہے، وہ بھی کرپٹ ہے، یہ بھی کرپٹ ہے. کرپٹ کا ساتھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم جنس با پرواز، تو وہ ایک جیسے لوگ ہیں تو بس ٹھیک ہے. وہ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ برڈز آف دا سیم فیدر فلاک ٹوگیدر. تو وہ عمران اور جو ہیں کیا نام ہے ملک ریاض، یہ اکٹھے جو ہیں پھرتے رہے اسی طرح، اور انہوں نے انجوائے کیا. اب اگر قاسم سلمان کو برا لگتا ہے تو کیا زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ سچ بول رہا ہے نا ایک آدمی. لیکن اگر قاسم سلمان کے باپ کو کوئی فوش گالی نکالے عمران کو، یا بےہودگی کرے، یا اس کے بارے میں کوئی گندے الفاظ بولے، یا اس کو جانور کہے، یا کوئی جنسی الفاظ بولے، یا اس کے گھر والوں کے بارے میں بولے، تو پھر تو قاسم سلمان ہو سکتا ہے نا کہ وہ پھر آپ کے خلاف کچھ اور بھی جو ان کے ذہن میں آئے گا، جو ان کے بس میں ہوگا وہ کریں، چاہے وہ قانونی ہو چاہے وہ غیر قانونی ہو. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت بڑا فرق ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ جواد احمد تو خود جو ہے وہ کسی کو گالی دیتا ہے، میں نے کبھی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی. میں سخت الفاظ بولتا ہوں اور میں سخت الفاظ بولتا رہوں گا، کیونکہ کسی کی گندی اصلیت کو دکھانے کے لیے وہ گند میں اترنا پڑتا ہے. جب آپ گند کے اندر اترتے نہیں ہیں گھٹنوں تک تو آپ گند باہر نکال کے پھینک بھی نہیں سکتے. آپ کو گند صاف کرنے کے لیے گند کے اندر اترنا پڑتا ہے، لیکن میں گھٹنوں تک ہی اترتا ہوں، میں اس سے اوپر نہیں جاتا. میں کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا کہ میں کسی کے خلاف اس حد تک چلا جاؤں کہ کسی کے خاندان کو برا بھلا کہوں، یا ان کو گندی باتیں کروں، ان کے بارے میں فحش باتیں کروں، جنسی باتیں کروں، ان کو برا بھلا کہوں، جانور ان کو بولوں. میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، میری تربیت اجازت نہیں دیتی. تو اگر میں سخت الفاظ بولتا ہوں عمران کے بارے میں، آپ جتنے مرضی سخت الفاظ بولیں میرے بارے میں، مجھے جتنا مرضی بولیں، میرے پہ کوئی الزام ہی نہیں ہے تو بولیں گے کیا. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ جو ایک آپ نے بکواس پکڑی ہوئی ہے نا، یہ بار بار کہتے ہو کہ جی میں نے بھی تو یہ کیا ہے وہ، کہ میں نے کچھ نہیں کیا. وہ جو آپ نے میرے پہ کیس بنانے کی کوشش کی تھی وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اور وابڈا اور لیسکو نے میرے سے معافی مانگ لی ہوئی ہے. انہوں نے کیس بھی ختم کر دیا، خود انہوں نے پولیس سے کیس واپس لیا ہے. اور یہ کوئی نہ میں نے کسی حکومت سے کہا ہے، یہ نہ میں نے آرمی سے کہا ہے، نہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے، نہ میں نے کسی جج کو کہا ہے. یہ خود بخود ان کے سامنے میں نے چیزیں جا کے رکھی ہیں، ان کی طبیعت صاف ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے بری عصمہ کر دیا ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر میٹر دوبارہ میرا کوئی اتارنے آیا تو میں اسے پھر چھین لوں گا. ان کی ایسی کی تیسی وہ میٹر میرا لے جائیں. وہ میٹر اگر لے جاتے تو وہ میرے خلاف پھر وہ ثبوت بنا دیتے جو وہ نہیں بنا سکے، اور وہ ثبوت کے نہ بننے کی وجہ سے تو میں بری عصمہ ہوں. تو میں نے تو سب سے اچھا کام ہی یہ کیا تھا، ان سے میٹر لے لیا تھا. تو یہ جو اسد طور بکواس کرتا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ انقلابی لوگ ہیں، یہ اس طرح کر رہے ہیں، تو اور کیا کرتا ہے انقلابی آدمی؟ انقلابی آدمی یہی کرتا ہے، جب اس کا حق مارنے کوئی آتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ اس کے ساتھ پوری طرح لڑتا ہے جتنی اس کے بس میں ہوتی ہے. اور میرے بس میں تو کافی کچھ ہے اس ملک کے اندر، آپ کو پتہ ہے. اس لیے میں نے تو بھی اداروں کا بھی ساتھ نہیں لیا، میں نے تو کسی کے وہ ادارے کو کہا ہی نہیں کہ میرا ساتھ دیں. میں تو خود لڑائی لڑی ہے یہ، اور اس میں سے نکل گیا ہوں. اس لیے یہ بھی نہیں تم کہہ سکتے، بکواس کرتے ہو تم. یہ بجلی والی بات، عمران وہ آدمی ہے جس نے اپنے بجلی کا بل نہیں دیا تھا. اس نے بجلی کا بل پھاڑ دیا تھا اور بعد میں کہتا تھا کہ جی وہ بجلی کا بل آپ بھی نہ دیں. لیکن جب اس کی بیوی نے کہا نا کہ بھئی ہمارے گھر میں تو نہ اے سی چل رہا ہے، نہ ہمارے پاس گرم پانی آ رہا ہے، تو کیا کر رہے ہو آپ؟ تو عمران نے سب سے پہلے خود بجلی کا بل ادا کیا. یہ تو وہ گھٹیا آدمی ہے. میں نے تو کبھی بھی زندگی میں کبھی کسی ادارے کے ساتھ پاکستان کے کبھی کسی قسم کی اتنی سی بھی بے ایمانی نہیں کی. میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرے والدین پروفیسر تھے، وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے اور بڑے عزت دار لوگ تھے، وہ عمران کی طرح نہیں تھے. تو اس لیے میرے خلاف تو تم کچھ کر ہی نہیں سکتے نا. تو میرے خلاف جو مرضی تم نے الفاظ بولنے ہیں بولو، لیکن اگر تم نے میرے خلاف کوئی غلیظ باتیں کی، فحش کی، اگر تم نے خلاف کوئی ہودہ باتیں کی، اگر تم نے میرے خاندان کے بارے میں بکواس کی اور مطلب فحش گفتگو اور جنسی گفتگو، یا تم نے میرے جو ہے وہ لوگوں کے نام رکھے، میرے قریب لوگوں کے کوئی جانوروں کے نام،
تو ذہن میں رکھو کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. مجھے جس دن پتہ چلے گا کہ یہ کون آدمی عورت ہے تو اس کی جو ہے کمبختی آئے گی, وہ میں اس کو قانونی طور پہ دیکھوں گا, لیکن دیکھوں گا ضرور. اور اگر میرے ہاتھ میں پاور آئی نا تو میں ان تمام لوگوں کو سب سے پہلے پکڑوں گا جو لوگ غلاظت پھیلاتے ہیں. میں اس ملک میں سمجھتا ہوں جس میں قتل ہو جاتے ہیں لوگ صرف اس بات پہ کہ کسی کو گالی نکالی جائے ماں بہن کی, تو اس ملک کے اندر جہاں پہ یہ کیلے والے کا واقعہ ہوا, گالی گلوچ صرف ہوئی ہے, اس ملک میں تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے ابھی تک. اور یہ چونکہ باقی جماعتیں بھی یہی کچھ کرتی ہیں اس لیے وہ بھی ان کو نہیں پکڑتی ہیں, لیکن ہماری جماعت نہیں یہ کرے گی. ہماری جماعت کبھی گالم گلوچ نہیں کرتی. برابری پارٹی یہ لوگ کبھی گالم گلوچ نہیں کرتے. ان کو سخت انسٹرکشنز ہیں ہماری طرف سے, میری طرف سے بھی, میری پارٹی کی طرف سے بھی. ہمارے جو جتنے بھی رہنما ہیں, جتنے لیڈر ہیں, ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی کو فوش بات نہیں کرنی, آپ نے کسی کو جانور نہیں کہنا, آپ نے جنسی باتیں نہیں کرنی, آپ نے بےہودگی نہیں کرنی, کیونکہ یہ سخت الفاظ نہیں ہیں, یہ گالیاں ہیں. ہاں سخت الفاظ جتنے مرضی بولو, جتنے مرضی سخت الفاظ بولو, اور اس کو لیکن ایسے بولو جو جائز ہوں, جو بتاتے ہوں کہ یہ آدمی واقعی ایسا ہے. اگر جھوٹا ہے, منافق ہے, بغیرت ہے, لانتی ہے, تو بتاؤ کہ کیوں ہے. تو وہ ہم نے کہا ہوا ہے. آپ اگر لوگوں کی صفتیں ہیں یہ, اگر آپ اس صفت کو اس کی مثال دے سکتے ہو کہ یہ کیوں اس طرح کا ہے, تو آپ بالکل بولیں. لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو فوش بات کریں, آپ اس کے بارے میں جنسی بات کریں, آپ اس کے نام رکھیں جانوروں کے, اور آپ بےہودگی کریں اس کے ساتھ, اس کے خاندان کے ساتھ. کسی کو کوئی حق نہیں ہے یہ. تو اس لیے باز آ جاؤ پی ٹی اے والوں, آپ لوگوں کا بڑا برا حال ہونا ہے. ابھی پہلے بیچارے آپ ریاست کے ساتھ فیشزم کرنا چاہ رہے تھے, تو ریاست نے آپ کے ساتھ الٹا کر دیا, اور وہ اب آپ رو رہے ہیں. تو اس لیے اگلے مرحلے پہ یہ نہ ہو کہ اب آپ کو انڈیویجولس کو پکڑا جائے اور ان سے کہا جائے کیوں بھئی گالی کیوں نکالی تھی ماں بہن کی, تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی. جس دن تمہیں یہ سوال جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑے گا نا تم تمام لوگوں کو, تو تمہارے لیے بڑا وہ برا دن ہوگا. یاد رکھو کہ یہ جواد احمد نے تمہیں یہ مشورہ دیا تھا, اور آئندہ یہ والا کام نہ کرو. سوشل میڈیا پہ اگر بات کرنی ہے, کسی بھی تنقید کا جواب دینا ہے, تو صحیح طریقے سے دو, اور اگر کسی کو کوئی سخت بات بولنی ہے تو اس کے ثبوت دو کہ یہ اس لیے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ آپ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر آ کے باقاعدہ کوئی نظریاتی بات کرو. اس کے لیے ہم تیار ہیں, جتنی مرضی کرو. تو اس نظریاتی بات نہیں کر سکتے تو اپنا گند لے کے سوشل میڈیا پر نہ آؤ. جس طرح تو میں نے کہا نا کہ تم رفع حاجت کرنے کے بجائے تم پینٹ میں یا شلوار قمیض میں سب کچھ کرتے پھرو اور پھرتے رہو پوری دنیا میں, تو جہاں جہاں جاؤ گے غلاظت بکھیرو گے. بالکل اس طرح تم سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی غلاظت نہ بکھیرو. تم نے بہت غلاظت کر دی ہے, یہاں بدبو تم نے پھیلا دی ہے ہر طرف. اس سے باز آؤ, کیونکہ میرا مشورہ ہے یاد رکھو, ادروائز تمہارے ساتھ جو ہے کافی برا ہوگا. اور وہ وقت آنے پہ تمہیں چل جائے گا پتہ کہ اس ملک کے اندر جن لوگوں کو تم نے یہ سب کچھ کہا ہے, وہ بھی جب تمہیں پکڑیں گے ان کی بھی باری آئے گی, تو پھر تمہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ قانون سازی بھی ہم کر سکتے ہیں اس بات پہ پاکستان میں, کہ کوئی کسی کو اگر اس طرح کی گالیاں نکالتا ہے تو اس کو پکڑا جائے. کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہماری تربیت ہے, ہماری جو تہذیب ہے, اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. یہ عمران خان اسپیشلی لے کے آیا ہے اس ملک کے اندر, اور مجھے لگتا ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے. اور پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹ ہے, ڈائلاگ ہے, اور جو ڈسکشن ہے, اس کو صحیح طریقے سے لوگوں کو کرنا چاہیے. سخت الفاظ سے آگے نہیں جانا چاہیے. بےہودگی اور یہ جو جنسیت ہے اور یہ جو فحاشی ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو بند ہونا چاہیے.